ایک سوال بہت عام ہے کہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان کھجانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، انجیکشن، اس طریقے سے بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو کس چیز سے روزہ ٹوٹے گا اور کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس بارے میں ایک موٹی بات ہم بتائیں گے اور باقی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ خود بتائیں گے۔ وہ موٹی بات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے اس عبداللہ کو کتاب اللہ کا علم عطا کر اور دین کی سمجھ عطا کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کس چیز سے روزہ ٹوٹے گا اور کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک موٹی بات بیان کی ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ وہ موٹی بات کیا ہے؟ وہ موٹی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، یعنی جسم میں اگر کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹے گا، جسم میں اگر کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹے گا، ولیس مما خرج، اور جسم سے اگر کوئی چیز خارج ہو، جسم سے اگر کوئی چیز باہر نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایک موٹی بات یہ ہو گئی کہ جسم سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ موٹی بات ہو گئی۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے ہاتھ پر زخم تھا اور زخم سے خون نکلا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ جسم سے نکلا ہے، جسم میں گیا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص روزے کی حالت میں تھا اور اسے قے ہوئی، قے آپ لوگ جانتے ہیں نا، وومٹنگ، منہ بھر کر قے ہو گئی، تو یہ بتائیے کہ روزہ ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ باہر ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرے تو کیا ہوگا؟ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو قے ہوئی اور ایک دانہ بھی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک موٹی بات یہ ہو گئی کہ جسم سے اگر کوئی چیز نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بات آپ بتائیے، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بلڈ ٹیسٹ کروائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ نکلا ہے، گیا نہیں ہے، ٹھیک نا؟ ایک موٹی بات ہو گئی۔ دوسری موٹی بات، جسم پر کوئی بھی چیز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جسم پر کوئی بھی چیز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ موٹی بات ہو گئی۔ اب چھوٹی بات آپ لوگ یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص عطر لگائے، خوشبو لگائے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم پر لگانا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص پورے جسم پر تیل لگائے تو روزہ ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ صرف لگانا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص کریم وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ جسم پر لگانا ہے۔ تو دو موٹی بات ہو گئی۔ ایک موٹی بات یہ ہو گئی کہ جسم سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر منہ میں انگلی ڈال کر قے کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری موٹی بات یہ ہو گئی کہ جسم پر کوئی چیز ملنے سے یا کوئی چیز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری موٹی بات یہ ہے کہ جسم کے اندر اگر کوئی چیز پانچ راستے کے علاوہ اگر جسم کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ 5 راستے کیا ہیں؟ وہ 5 راستے، ایک تو منہ ہو گیا، ایک ناک ہو گئی، ایک کان ہو گیا، اور ایک سبیلین، جس کو عربی میں سبیلین کہتے ہیں،
یعنی ہم لوگوں کے کامن زبان میں پاخانہ اور پیشاب کرنے کا جو راستہ ہے، یہ 5 راستے ہیں۔ ان 5 راستوں کے علاوہ اگر جسم میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ 5 راستے کیا کیا ہو گئے؟ منہ ہو گئے، منہ سے اگر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک سے اگر کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طریقے سے کان میں اگر دوا وغیرہ ڈالی جائے گی، کان سے اگر کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طریقے سے سبیلین سے اگر کوئی دوا وغیرہ ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ان 5 راستوں کے علاوہ پورے بھی جسم سے کوئی بھی چیز اگر انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ 5 کے علاوہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص پانی چڑھواتا ہے تو پانی چڑھوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ 5 کے علاوہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آنکھ میں سرما لگاتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیا بتائیے، کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ 5 کے علاوہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہم ایک نوٹ لگا دیں کہ یہ جو آنکھ ہے تو آنکھ کے بارے میں آج کے جو فقہا ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن جو پہلے کے فقہا ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی دوا وغیرہ ڈالی جائے یا آنکھ میں سرما وغیرہ لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ یہ آنکھ جو ہے 5 کے علاوہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نہاتے وقت، اگر کوئی شخص نہا رہا تھا اور غسل کرتے وقت کان کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ 5 میں ہیں تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر نہاتے وقت خود سے پانی چلا گیا ہے تب تو روزہ کس میں؟ کان میں اگر از خود پانی چلا گیا ہے تب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص کان میں ڈراپ وغیرہ ڈالتا ہے یا کوئی دوا وغیرہ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان جو ہے وہ 5 راستوں میں سے ایک ہیں۔ تو کس چیز سے روزہ ٹوٹے گا اور کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کتنی باتیں، موٹی باتیں کتنی ہو گئیں؟ 3۔ نمبر 1، جسم سے کوئی بھی چیز نکلے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایکسیپشن یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری موٹی بات کیا ہو گئی کہ جسم پر کوئی چیز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری موٹی بات کیا ہو گئی کہ جسم میں 5 راستے ہیں، ان 5 راستوں کے علاوہ اگر جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا انجیکشن وغیرہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ کچھ اگر آپ لوگوں کا سوال ہوگا تو دوسری دن آپ لوگ وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ 5 منٹ سے زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معافی۔ اب آپ حضرات کھڑے ہو کر جو ہے صلاۃ والسلام کا ایک بند پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار وسہل، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا